دیکھیں استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا. تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے تو اس کو استغفار کہا جائے گا. اور توبہ ایک شرعی حکم ہے، جب تک اور اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے. سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ. نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے، یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا جو ایک شرعی حکم ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ. لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے. جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے کہ 3 شرطیں تھی نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو. تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کی سوچ کا ایک عمل ہے. سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے، اس وقت اس کام کو چھوڑ دے، یہ بھی یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے. اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا. جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے. تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. بار بار گناہ بار بار توبہ. جہانگیر خان اپر دیر KPK. مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں. ہائے انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا. میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، 100 بار توبہ کی ہو. تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہوتا ہی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا. پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے، گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ شیطان ہے. شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے، وہاں شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی، شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ آپ توبہ پہ قائم تو رہتے نہیں ہیں. تو ہونا یوں چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائیں تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم تو رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے. تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو. اب گناہ اگر ہو گیا تو بھئی توبہ تو کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا. یا آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اب میں نے جانا جہنم میں، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی. 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں. اللہ سے بولیں کہ اللہ میں نہیں اس پہ، میں دوبارہ توبہ کریں. وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء جو بزرگ علماء ہیں، جو نیک پرہیزگار ہیں، عرب ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہوں جو نیک بزرگ ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، تبلیغ میں وقت لگائیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں برائی آہستہ آہستہ یہ برائی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. اور گناہ کا جب خیال آئے تو یہ سوچا کریں یہ جو تو بار بار توبہ توڑ رہا ہے نا، اس سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی، توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے. اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں، جب کوئی گناہ ہو تو روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سزا بھی دیں. تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں
جو بھی گناہ کسی کی بھی زندگی میں ہو، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ توبہ جو ہے نا یہ ایلفی ہے، اور گناہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ توبہ کی ایلفی سے اس تعلق کو جوڑ دینا چاہیے۔ اب ہم ایلفی سے وہ چیزیں جوڑتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں، جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں جوڑی جاتی۔ 5-10 روپے کا کپ اگر ٹوٹ جائے تو آدمی کچرے میں پھینک دیتا ہے، لیکن چاندی یا سونے کا کپ اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ ایلفی سے جوڑیں گے اس کو، آپ پھینکیں گے نہیں کچرے میں۔ تو انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، یہ گھٹیا چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ اگر 100 بار بھی ٹوٹے گی تو اس کو 100 بار جوڑا جائے گا۔ جیسے سونے کا کپ 100 دفعہ بھی گر کے ٹوٹ جائے نا تو 100 دفعہ جوڑا جائے گا اس کو۔ لیکن اگر 5-10 روپے کا کپ ہے، وہ ایک دفعہ بھی ٹوٹتا ہے، انسان اس کو کچرے میں پھینک دیتا ہے۔ تو آپ اگر سمجھتے ہو آپ کا اور اللہ کا تعلق یہ بہت سستی چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، تو اگر یہ تعلق ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہ جوڑیں، اس کو ٹوٹا رہنے دیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ تعلق بہت قیمتی چیز ہے اور یقیناً اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے انسان اور اللہ کا تعلق رہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، پھر یہ تعلق 100 دفعہ بھی ٹوٹے گا تو 100 دفعہ اس تعلق کو جوڑا جائے گا۔ اللہ جو ہے آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے، استغنا کے خلاف۔ اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے۔ اگر آپ نے کر دی، آپ کسی کے سامنے رو دیے، اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی؟ کم۔ مت رو، اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ۔ کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو، بولو، لوگوں کا نہ گیت گاؤں، میرے یہ مسئلہ، میرے یہ مسئلہ، میرے گردے میں مسئلہ، میرے پھیپڑے میں مسئلہ، میرے گلے۔ کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا، آج اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے، ایسے، حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ۔ بے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے؟ حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا، مسئلے لکھے نا، حضرت یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ ٹینشن، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، آپ دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے لکھا، افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں، شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لکھا۔ پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے ہیں، لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں۔ آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا، تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ، ان کے کوئی بزرگ ہیں، ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آ جائے، بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا۔ یہ بھی ایک مبالغہ ہے، غلو ہے۔ اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت؟ دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے، آپ کو دین کی باتیں سکھائے، آپ اس سے شریعت سیکھو، اللہ سے تعلق سیکھو۔ شادی بھی اپنی مرضی سے کرو، آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے، تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے، ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے، پیر و مرشد نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو، اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی، بچے کی شادی بھی پیر صاحب۔ وہ بھائی پیر ہے یا تمہارا باپ ہے؟ یہ خدا ہے؟ یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے ان کو بولیں بس اللہ اللہ سکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے، بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دوں۔ میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں، نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں معذرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی، میں کہاں مشورہ دوں گا؟ خود فیصلہ کرو بھائی۔ تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیر و مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں، جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا، کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو، مجھے کیا پتا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے، تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے۔ طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے، طلاقیں کس سے پوچھ کے دے رہے ہیں؟ پیر و مرشد سے پوچھ کے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو مخلوق کے سامنے رونا، رو لیتا ہے انسان، کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے، ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں ہے۔ میری عادت ہے میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں۔ کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے، اللہ نہ کرے، تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا۔ جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا،
رمضان میں ہوا, کافی بیمار ہو, ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا, احتیاط نہیں کی اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا. فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت, تھوڑی انسان ذرا اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے, ٹیسٹ کروا لیتا, ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا. بخار ہوا, اتر رہا ہے, چڑھ رہا ہے بخار, فنٹر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں, وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. یہاں مؤذن, میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 10-12 سال پرانی بات ہے. مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے. مؤذن صاحب نے یہاں اعلان کر دیا امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست. میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی, میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہے, کیا ضرورت ہے شور مچانے کی. طبیعت کا ٹھیک ہونا, طبیعت کا خراب ہونا, یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, نارمل ہیں. کبھی ٹھیک ہوگا, کبھی خراب ہوگا, کبھی مرے گا, کبھی جیے گا. ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ. پھر لوگوں کے فون آنا شروع, سنا ہے آپ بیمار ہو گئے, وہ ایک درد سر بن جاتا ہے انسان کے لیے. صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے, اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. بھئی طبیعت خراب ہے, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. شور مچانے کی, لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں. آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا, میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے ہیں, میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں. اس کا کیا ہوتا ہے, میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نام رکھنا کیا ہو گیا, الحمدللہ اللہ کا گلے کا توق, ایک توق ختم ہو گیا. تو ایک دن ایسا ہوا, فجر کے بعد پرچی, ظہر کے بعد پرچی. اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیکھ والے ہیں ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی, نماز کے بعد دعا کرانی, کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ. یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دیں نا, زبانی میں اور ٹینشن. تو ایک دن ایسا ہی ہو گیا, مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا, اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے. یہ تو نہیں میں نے کہا خیر ٹھیک کر دے اس کو, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی, یہ تو چلتا رہے گا بھائی, کوئی مرے گا کوئی جیے گا. امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے, کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو, پورے محلے کی رپورٹیں اس کو, ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں. میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے, اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے. شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر. میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے, اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے. کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے, وسیم کباڑ والا کون ہے, سلیم گولے گنڈے والا کون ہے, اور شریف پنچر والا کون ہے, کسی کو کیا پتا یار. جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے وہ ٹھیک کر دے, تیری مرضی, نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اپنے خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو, کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے, یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے آپ دعا کر دیں, کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے شاید ان کی دعا, تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے. یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں, صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا, بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب, حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو, اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتہ چلا نا
کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا, دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے. تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے, یہ دعا کرا دیں, یہ کر دیں آپ دعا, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کبھی کبھار ٹھیک ہے, اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں؟ اللہ کے ساتھ. اس کو پبلش کرنا, آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, وہ ملیریا ہو گیا تھا, تو یہاں پھر دعائیں شروع, مفتی صاحب بیمار, ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک؟ پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے آپ. لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں ہم. ایسے ہی رہو. تو کون ہے اور کیا وہ تو کون ہے, میں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے, استغنا کے ساتھ ہی رکھے, لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا. ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا, لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو, لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے نا. لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رحموتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو, یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو دو غلط چیزیں ہیں, لوگ آپ سے ڈریں, یہ بھی کیا ہے؟ غلط. یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا, ظلم کر رہے ہو آپ, لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے, مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط ہے, یہ آپ کے کمزور ہونے کی, یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے, ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے, اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کہ نہیں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, اللہ کے سامنے روئے انسان, اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے, اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو, بھائی کھلے عام رو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں, پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے, اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے, تم نے پہلے سے اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا, تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, کم بخت رو کیوں نہیں رہا ہے اب تو. تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو, رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے, رونے والی صورت بنا لو, انداز رونے والا ہو, اسٹائل رونے والا ہو, جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے, یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے, رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا, پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بہت آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت, پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنی. جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا, بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے, اذان نہیں ہوئی ہے, تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے, وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا, ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے, ملا. لوگ کیا کہیں گے,
ملا کہیں ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان فٹ فاٹ کھاتا پیتا خوبصورت آدمی, اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے, اتنے میں اذان کیا. لڑکا گھر میں نہیں تھا, اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے, یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا. یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں, ٹرین میں, جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو, بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے, پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو, ٹھیک ہے نا. اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی؟ اذان بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں, اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ. مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے. کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے, وہی صلاۃ ہے, وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو, تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو وہ صلاۃ الحاجت, لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں. اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے. تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں, یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں. فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا. کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے. بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا, تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے, لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام کی کوئی نماز نہیں ہے. تو باقی کوئی بھی نماز ہو, فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا. دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں, یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں. اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے, لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں, اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو. اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے, یہی ان کا قول ہے, یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے. اس نماز کی ایک حیثیت ہے, یہ سنت عمل ہے, کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے, اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ, اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے, میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں, لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا. وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے, اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی, حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال, بڑے علم میں مشہور تھے. ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں, مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے, یعنی ان کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا, وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے, اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی. جیسے قرآن ایک متواتر ہے, اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی
یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہاء نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی، مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں۔ تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے، اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے، لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے۔ ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں۔ تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا ہے، ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں۔ تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی، یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے، کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں جو بالکل